تو سرکار کا جو فرمان ہے نا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تو اللہ والوں کی قبریں جنت کے باغات ہوتے ہیں، جہنم کے گڑھے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، دیکھو نا، ہمارا ایمان ہے کہ روئے زمین میں سب سے افضل ترین جگہ وہ ہے جہاں سرکار آرام فرمائے۔ سرکار نے فرمایا میرے گھر سے میرے منبر تک یہ قطع زمین، اس کو زمین نہ سمجھو، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو وہ زمین جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ ہر شے سے افضل ہے۔ اس پہ سارے علماء جو ہے متفق ہیں کہ سرکار کا وجود مسعود، اور کیسے خوشبخت ہیں اس جنت میں، وہاں جا کے نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور ان کے مقدر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے جن کو قیامت تک حضور نے جنت کے باغوں میں اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں جہاں بھی رہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں۔ تو یہ اہل قبور سے جو ہے وہ فیض لینا اور ان کے ساتھ فیض دینا اور ان سے ہم کلام ہونا، رہنمائی حاصل کرنا، یہ اللہ رب العالمین اپنے کرم و فضل سے اپنے نیک مخلص بندوں کو جو ہے، جن کا قلب پاک ہو، جن کی سوچ پاک ہو، جو اللہ کی رضا کی راہ پہ چل رہے ہوں، تو اللہ انہیں نصیب کرتا ہے۔ جس طرح حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے حدیث کے حوالے سے یا کوئی دینی مسئلے میں، جو اس امت کے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھنے والے، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست بھی پوچھ لیتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضری دے کر۔ یہ بات حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیف چشتیائی، غلام احمد قادیانی کے مختلف اعتراضات کے جواب میں لکھی، اس میں انہوں نے بھی یہ آپ کے قول کو جگہ جگہ نقل کیا، اور بھی بہت سارے محدثین اور بزرگان دین کا آپ نے ذکر کیا جنہوں نے ایسا دعویٰ کیا۔